بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، حضرات اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کون ہوتے ہیں، ان کی کیا شان ہوتی ہے، اور لوگوں کو ان کی صحبت کی کیا ضرورت ہوتی ہے، یہ مضمون چل رہا ہے۔ حضرات اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات، ان کے حالات اور ان کے تذکرے بھی آئے۔ ان سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرات اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے نفس کا تزکیہ کر کے، قلب کا تصفیہ کر کے، اپنے آپ کی اصلاح کر کے، روحانی کمالات حاصل کرتے ہوئے اتباع سنت و شریعت کی وجہ سے تقوی کے انتہائی اونچے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ جو کلام پاک میں تعارف کروایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے۔ ایمان اور تقوی بھی معتد بھی مقدار میں ہوتا ہے۔ ہر ایسے مومن کو جس میں کسی درجے میں بھی ایمان ہو اور کسی درجے میں تقوی ہو تو اس کو ولی نہیں کہا جاتا۔ ہاں، یہ بات آ چکی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی کے پاس 1 روپیہ 2 روپیہ ہو تو 1 روپیہ 2 روپیہ ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار نہیں کہا جاتا، بلکہ مالدار کہنے کے لیے ضروری ہے کہ معتد بھی مقدار میں اس کے پاس مال موجود ہو۔ تو ولی کہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایمان کا ایک اونچا درجہ اس کو حاصل ہو اور معتد بھی مقدار میں اس کے اندر تقویٰ موجود ہو، تبھی کہیں جا کر کے اس کو ولی کہا جائے گا۔ ورنہ تو ہر مومن ولی ہے، جبکہ ہر مومن کو ولی اللہ کہا نہیں جاتا۔ کیوں؟ ہر مومن کے اندر ایمان اور کسی نہ کسی درجے میں تقویٰ تو ہے ہی۔ تو اولیاء اللہ تقوی کے جو اونچے مراتب پر فائز ہو جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی خطبے میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ پاک نے یہ جو چھوٹی سی سورت ہے کلام پاک کی، سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها۔ اس کے بعد یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تو یہ سورت کے اندر 7 قسمیں اللہ پاک نے کھائی، 7 قسم، والشمس سورج کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، والنہار اذا جلا واللیل اذا یغشا والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، پھر ونفس وما سواها، اور اس نفس کی قسم جو اللہ نے بنایا ہے،
تو نفس کی بھی قسم کھائی، کھا کر کے یہ بات کہا، کیا کہا اللہ پاک نے؟ قد افلح من زکاہا، دیکھو کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جو اپنے نفس کو خاک میں مٹی میں ملا ہوا چھوڑ دیا، اپنے نفس کی فکر نہیں کی اور اپنے نفس کا اس نے تزکیہ نہیں کیا۔ تو یہ مضمون اللہ پاک نے اتنی قسمیں کھا کر کے بیان کی، اور یہ مضمون بیان کرنے سے پہلے والی جو آیت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس آیت میں اللہ پاک نے ایک حقیقت کا اظہار کیا کہ دیکھو انسان کا جو نفس ہم نے بنایا ہے وہ نفس ایسا بنایا کہ اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا، اس میں ہم نے رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ فجورها وتقواها، ڈھٹائی، ہٹ دھرمی، ضد، جم جانا، فجورها وتقواها، اور بچ بچ کے چلنا، سمجھداری کے ساتھ چلنا، یہ دونوں چیزیں ہم نے اس نفس میں ودیعت کر کے رکھی ہوئی۔ اللہ پاک نے خیر اور شر کی سمجھ اور خیر اور شر کی طرف آدمی قدم اٹھائے، اس کی ایبیلٹی اور اس کی استطاعت اللہ پاک نے نفس میں رکھی۔ جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا، نفس جیسے کہے گا اس پر وہ عمل کرتا چلا جائے، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ جائے گا، نفس کے مطالبات اور نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور نفس کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات میں وہ تمیز کرنا نہیں چاہے گا کہ کون سا مطالبہ اچھا، کون سا مطالبہ برا، بس اس کا ذہن یہ ہوگا کہ بھئی عیش کرنا ہے، موج مستی کرنا ہے، جو خواہش پیدا ہو رہی ہے ہر خواہش کو پورا کرو، جو خواہش بھی دل میں آتی ہے وہ پورا کرنے کے لیے آتی ہے۔ دنیا عیش کی جگہ ہے، بلا وجہ کے تم اپنا وقت کیوں خراب کر رہے ہو؟ زیادہ سوچتے کیوں ہو؟ زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ لائف کو انجوائے کرو، مزے کرو، اور کیا کرو کہ جو خواہش تمہارے نفس میں پیدا ہو رہی ہے، نفس جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، بس اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ۔ تو اسی کو کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ فجور کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، فجور رٹائی کے راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ یہ بچ بچ کے چلنے کی اس کے اندر فکر نہیں، تقویٰ نہیں، تقوی کا مطلب ہے احتیاط کے ساتھ بچ بچ کے کہ کہیں میرا گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، یہ فکر اس کو نہیں، پوری ڈھٹائی کے ساتھ چلتا ہے کہ جو بات میرا نفس، میرا جی جو چاہتا ہے، میرے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے، میں اس خواہش کو پورا کروں۔ کر لو دنیا مٹی میں، 2 دن کی زندگی ہے، موج مستی کرو، عیش کرو، انجوائے کرو لائف کو، یہ جس کا دماغ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے نفس کو مٹی میں ملیا میں اور مٹی میں لپت ہے وہ نفس، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا، اس کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے اور اسی حالت میں اس کو پال کر کے بڑا کر رہا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اللہ پاک نے 7 قسمیں کھا کر کے کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو نفس کا تزکیہ کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ، وہ کامیاب ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا، اس نے اپنی مراد اور اپنے مقصد کو پا لیا، جس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، حضرات اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک شخصیات ہوتی ہیں تو وہ شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے نفس پر محنت کر کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ نفس مطمئنہ میں کنورٹ کر لیتے ہیں، مطمئنہ میں کنورٹ، ان کی جو غلط خواہشات ہیں اتنا کچل دیتے ہیں، اتنا دبا دیتے ہیں کہ اب ان کا دل جب بھی مطالبہ کرتا ہے، ان کا نفس جب بھی مطالبہ کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، مجاہدات کے نتیجے میں، ریاضتوں کے نتیجے میں، اور اپنے شیوخ کی صحبت اختیار کر کے ان لوگوں نے اپنے نفس کا جو تزکیہ کیا ہوا ہوتا ہے
اور اپنے قلب کا جو تصفیہ کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کا دل نماز کا وقت ہو گئی نماز کا تقاضا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے, وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑتے, اور وہ کبھی اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑتے نہ توڑتے. یہ ان کا اپنے نفس کا ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے تزکیہ. ان کا نفس کبھی ان کو برائی کی دعوت نہیں دیتا, ان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. مجاہدات کے نتیجے ہمارے اپنے نفس کے اندر برائی کے خواہشات, مطالبات, ہمارے جتنے مطالبات ہوتے ہیں وہ مطالبات برائیوں کے ہوتے ہیں, چونکہ ہمارا نفس ابھی تزکیہ کیا ہوا نہیں. لیکن اولیاء اللہ کا جو نفس ہوتا ہے وہ بالکل نفس سے مطمئن نہ ہوتا ہے. جیسے اولیاء اللہ کی وفات ہوتی ہے, موت ہوتی ہے, تو فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, کہ اے نفس مطمئنہ اب تو اپنے رب کی طرف دوڑ اور گویا اللہ کی جنتوں میں سے ایک جنت میں داخل ہو. وادخلی فی جنت, یہ اعلان ہو جاتا ہے حضرات اولیاء کرام کے لیے, چونکہ ان لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے. اور یہی مضمون اس سے پہلے جمعے میں بیان کیا گیا تھا, بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا جو کام تھا وہ کام کیا تھا تزکیہ. وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام کتاب اللہ کی تعلیم, اور دوسرا کام انسانی نفوس کا تزکیہ. انسانی نفوس کا تزکیہ, انسانی نفوس کو بنانا پڑتا ہے. بنانے کے بعد وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر اطمینان کیا جا سکتا ہے, ورنہ تو پھر گویا خسران ہو سکتا ہے, ناکامی ہاتھ لگ سکتی ہے. تو یہ کام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا, اور اولیاء کرام اپنا یہ کام کر کے اپنے آپ کو بالکل اونچے مراتب پر کیا کر چکے ہوتے ہیں, فائز کر چکے ہوتے ہیں. اور جب میدان محشر میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے وہاں بھی اعلان ہو جاتا ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تم نے اپنے نفس کا چونکہ تزکیہ کر لیا اور کر کے نفس مطمئنہ لے کر کے میرے پاس آ گئے, تو جب نفس مطمئنہ لے کر کے آ گئے تو اب تمہیں کوئی خوف نہیں, کوئی غم. یہاں کے جتنے مرحلے ہیں تمہارے لیے کسی مرحلے میں کہیں کسی بھی طرح نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر ان کو سیدھے جو نامہ اعمال دیا جاتا ہے تو وہ داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, اور وہ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں, ہاں وہ مقرؤ کتابیہ, لوگوں پڑھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح کہ میرا نامہ اعمال کیسا ہے. اللہ پاک نے کرم کیا, فضل کیا, مجھے جو نامہ اعمال ملا وہ داہنے ہاتھ میں ملا. لیکن جن کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ اپنا جب نامہ اعمال دیکھتے ہیں گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کہ میرا حساب ہی نہ ہوتا, اور آج یہ بھی مجھے دیکھنے کو ملتا ہی نہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ بات ہے کہ 7 قسمیں اللہ پاک نے کھائی, 7 قسمیں کھا کر کے اللہ پاک نے کہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, اور اس کے بعد جو چھوٹی سی آیت بچی ہوئی ہے اس میں اللہ پاک نے عبرت کے طور پر ایک قوم کا واقعہ نقل کیا. کذبت ثمود بطغواها, دیکھو جن لوگوں نے اپنے نفس کا کوئی خیال نہیں کیا اور اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تو ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہلاک ہو گئے, کیسے برباد ہو گئے, دنیا میں بھی ان پر کیسے عذاب آیا, اور اخروی اعتبار سے بھی وہ بالکل کیا ہو گئے کہ ناکام و نامراد اور خاسر و خائب ہو گئے. تو اللہ پاک نے مثال بھی بیان کی, دیکھو اگر تم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرو گے تو اس کیفیت سے تم کو گزرنا پڑے گا. اور یہ جو نفس ہے عام طور پر نفس سے امارہ ہوتا ہے. امارہ کا مطلب برائیوں کا حکم دینے والا. خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہے, اور آدمی جو بھی خواہش پیدا ہو رہی ہے اس خواہش کو اگر وہ پورا کرنے میں لگ جائے, صحیح غلط کی کوئی پہچان اور کوئی تمیز اس کے اندر نہ ہو, اور وہ فوراً جو مطالبہ نفس کی طرف سے آ جائے, جو خواہش نفس کی طرف سے آ جائے, اس خواہش پر عمل کرنے لگے, تو پھر یہی تو وہ ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنے نفس کو روکتا ہے اور اللہ کے یہاں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو وہ تو کامیاب ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں اور اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کیا کرتا ہے,
پورا کرنے لگتا ہے. تو یہ جو خواہشات کے پیچھے پڑنے والا ہے یہ نفس امارہ اس کا نفس کہلاتا ہے. اور پھر نفس امارہ جو ہوتا ہے نا وہ لاجک بھی گھڑتا ہے, وہ بتاتا بھی ہے, برائیوں کو خوشنما اور دل فریب بنا کر کے پیش کرتا ہے. بدکاری کر رہا ہے, زناکاری کر رہا ہے, زناکاری کرنے کے بعد بھی روایتوں میں کیا الفاظ ہیں کہ گناہ کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کان پہ سے اس نے کیا کیا کوئی مکھی اڑا دی, یعنی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. گناہ بھی کر رہا ہے, گناہ پہ وہ آرگیومنٹ بھی کرتا ہے, دلائل بھی دیتا ہے. گناہ کو وہ کیا سمجھتا ہے, اچھا سمجھتا ہے, اور اس کو جو گناہ سے روک رہا ہے تو اس کو وہ ڈکلیئرنس کہتا ہے. اس کو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم کس دنیا کے رہنے والے. یہ ایسے جو لوگ ہیں یہ نفس امارہ کا شکار ہے کہ گناہوں کے دلدل میں بے دریغ دھستے چلے جاتے ہیں, کوئی فکر نہیں. اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے, ٹوٹا کرے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تو موج مستی کرنے کے لیے آئے, عیش کرنے کے لیے آئے. تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا نفس امارہ ہے. جب تک محنت نہیں کریں گے اس نفس پہ تو اس کی حالت نہیں بدلے گی. جب بدلے گی تو دوسرے نمبر پہ اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ نفس لوامہ کا ہوتا ہے. نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس لوامہ کہ کبھی اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جانے پر ملامت ہوتی ہے. آدمی کا دل ملامت کرنے لگتا ہے. بدکاری تو ہو رہی ہے لیکن وہ بدکاری کو غلط کہتا ہے, غلط سمجھتا ہے. کوئی اگر اسے ٹوکتا ہے کہ تم نے کیا کیا, اتنا غلط کام کیا, تو مانتا ہے, تسلیم کرتا ہے, ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. آرگیومنٹ نہیں کرتا, سامنے والے کو غلط نہیں ثابت کرتا. یہ نہیں کہتا کہ بھائی تم مزے نہیں اڑا رہے اور تم موج مستی نہیں کر رہا اور مجھے غلط کہہ رہا. اس طرح کی حقاص بکواس باتیں نہیں کرتا, تسلیم کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے گناہ ہوا. یہ ندامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے. تو اس نفس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ جب اس کے نفس کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے, سدھار پیدا ہو رہا ہے. غلطی کو اس نے غلطی سمجھنا شروع کر دیا, اور پھر جب یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے کسی کا نفس امارہ سے اوپر ہٹ کر کے, تو نفس لوامہ کے بننے کے بعد آدمی کو یہ نفس مجاہدات پر آمادہ کرتا ہے. اللہ کے لیے تھوڑا سا کیا کرو تم, مشقت. صبح فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے آدمی جو ہے نا مکالمہ کرتا ہے اپنے آپ سے, نفس کے ساتھ اس کی کشمکش چلتی ہے. قلب, ضمیر جو ہے نا, یہ ضمیر ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, استفت قلب. قلب کے اندر ایسی ناپاکی اور ایسی گندگی نہیں ہوتی. دیکھیے یہاں بھی 7 قسمیں کھا کر کے اللہ پاک نے جو کہا ہے وہ کیا کہا, قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا. اس کے بعد یہ کہا کہ قد افلح من زکاہا. نفس کا تزکیہ کی جب بات آئی تو نفس کا تذکرہ کیا, قلب کا تذکرہ نہیں کیا. اور قلب کے لیے تزکیے کا لفظ پوری روایتوں میں, سارے ذخیرے احادیث میں اور قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا تزکیے کا لفظ. قلب کے لیے, دل کے لیے. یہ دل اللہ کی تجلی کی آماجگاہ ہوتی ہے. اس دل میں بھی قدرت تو بیٹھتی ہے. روایتوں میں یہ مضمون تو ہے کہ گویا رانا علی قلوبہم, یعنی گویا ایک غبار اور ایک گرد چڑھ جاتی ہے دل کے اوپر. یہ الفاظ تو ہیں. اور روایتوں میں یہ مضمون بھی ہے کہ جیسے ہی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے, اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے, تو یوں سمجھو جیسے کہ کالا سا چھوٹا سا دھبا اس کے قلب میں لگ گیا, اور جیسے جیسے وہ گناہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ دھبا اس کا کیا ہوتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن تزکیے کا لفظ استعمال نہیں کیا, فساد کا لفظ استعمال ہوا کہ گویا دیکھو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ جب وہ لوتھڑا فاسد ہو جائے, خراب ہو جائے, یہ الفاظ تو آئے ہی دل کے لیے, لیکن دل کے لیے تزکیے کا لفظ نہیں آیا.
اسی لیے حضرات علماء اور حضرات اولیاء اللہ قلب کی صفائی کے لیے تصفیہ کا استعمال کرتے ہیں، تصفیہ. لیکن نفس کی یہاں بات آتی ہے تو وہاں تزکیہ کا لفظ ہے. اللہ کے نبی کے لیے بھی یہی کہا گیا، کلام پاک میں بھی یہی ہے قد افلح من زکاہا، اور اللہ کے نبی کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ یزکیہ. نفس کا تزکیہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کیا کرتے ہیں. ہاں، لیکن دل کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کبھی بھی نجاست سرایت نہیں کرتی. کوئی ایسا سرفیس ہو جو بالکل جیسے یہ ہے، پتھر ہے، پتھر کے اندر نجاست نہیں جائے، نجاست لگے گی اوپر لگے گی. اب اس کو کپڑے سے کیا کرنا پڑے گا؟ صاف کرنا پڑے گا. اس کی صفائی اگر ہوگی تو کپڑے سے صاف کر دو کافی ہے. لیکن کپڑے پہ جب جو نجاست لگتی ہے تو وہ کپڑے کے اندر سرایت کر جاتی ہے. اس کو پوچھنے سے نہیں چلے گا، استری کرنے سے صاف نہیں ہوتا کپڑا. کپڑے میں جب نجاست چلی جاتی ہے تو اب کرنا کیا پڑتا ہے؟ کپڑے کو دھلنا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے اچھی طرح، اور اس کو نچڑ کے صاف کرنا پڑتا ہے. قلب کی جو بات ہے، قلب کے اندر گویا نجاست سرایت نہیں کرتی. نفس کے بارے میں تو خود اللہ پاک نے کہا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ فجور بھی نفس میں پایا جاتا ہے. اللہ نے رکھا ہے فطری طور پر گناہوں کی طرف میلان اور نیکیوں کی طرف کو رجحان، میلان نہیں رجحان، یہ اللہ کی طرف سے فطری طور پر انسانی نفس کے اندر ودیع کیا ہوا ہے. تو برائیوں کی طرف کو میلان یہ نفس کے اندر پایا جاتا ہے. تو نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے بالکل جس طرح کیا کیا جاتا ہے کہ کپڑے کو دھو کر کے اس کا میل کچیل کھرچ کر کے اور رگڑ کر کے صاف کیا جاتا ہے اس طرح سے. اور قلب کا تزکیہ ہوتا ہے بالکل اس طرح سے جس طرح سے کسی آئینے کو صاف کیا جاتا ہے. کسی جو کیا بولتے ہیں ایسی سخت چیز کو جس کے اوپر گرد و غبار جم گئی ہو تو اس گرد و غبار کو جیسے صاف کیا جاتا ہے ایسے قلب کو صاف کیا جاتا ہے. قلب میں بھی روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں تو ان بیماریوں کو بھی صاف کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تزکیہ کا لفظ ہے. لیکن انسانی نفس کو قابو کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے. تو نفس لوامہ، ایسا نفس کہ جب کوئی اللہ کا حکم ٹوٹے تو وہ مانے، وہ تسلیم کرے، اس کے دل میں ندامت پیدا ہو، وہ سمجھے کہ اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، اور پھر آئندہ غلطی نہ کرنے کے اس کے اندر عزائم ہو، اور وہ یہ چاہے کہ گویا میں آگے بڑھوں اللہ کی طرف کو اور آگے مجھ سے یہ غلطی نہ ہو. تو ایسا نفس کیا کہلاتا ہے؟ نفس لوامہ. کہ وہ نفس اس کو کیا کرنے لگا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو نافرمانیوں کے بعد اس کے اندر ندامت پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھ سے نماز چھوڑ گئی، ہونا نہیں چاہیے تھا. اور ایک تو نفس امارہ ہے، نماز چھوٹتی ہے، چھوٹنے کے بعد بھی اس کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا نفس اس کو کوئی ملامت بھی نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ملاؤں کی طرح 5 ٹائم گویا دن میں 5 مرتبہ مسجد جانا کیا ضروری ہے؟ یہ سب ملاؤں نے گھڑا ہوا ہے، یہ اس طرح کے فلسفے میں گھڑتا ہے اور کوئی ملامت نہیں کرتا اپنے آپ کو. تو یہ تو نفس امارہ ہے. اب ایسا نفس تو ایک دم گویا خائب و خاسر ہے اور بہت زیادہ گویا وہ ڈینجرس کیفیت میں ہے. لیکن جب نفس کے اندر آدمی کی محنت کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس میں ندامت پیدا ہو گئی، وہ ملامت کرنے لگا، وہ غلطی کو غلطی اور گناہ کو گناہ سمجھنے لگا، اور اس کے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ میں کیا کروں کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا بنوں. اس کے لیے پھر وہ مجاہدات پر آمادہ ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں ایک دن آتا ہے اور ضرور آتا ہے کہ اس کا دل، اس کا جو نفس ہے یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے. لیکن وہی تزکیے کے بعد حضرات اولیاء کرام کی جب صحبت ملتی ہے، صحبتوں کے نتیجے میں جب آدمی رگڑے کھاتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، تو ان مجاہدات کے بعد اس کے نفس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب جب وہ اپنے نفس کو بنا لیتا ہے اور وہ جو فجور کا مادہ فطری اور طبیعی طور پر اللہ پاک نے نفس کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو بالکل مغلوب کر دیتا ہے، اور وہ جو تقوی کا مادہ اللہ پاک نے نفس کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو ایک دم غالب کر لیتا ہے تو اب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں. بہت کم، کبھی کبھار گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا، اس سے نماز چھوٹتی ہی نہیں.
اور صرف نماز نہیں، اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑتا۔ اب جب اپنے نفس کو وہ بالکل اس لیول پہ لے کے آتا ہے تو ظاہری گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، باطنی گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ یہ نفس اولیاء اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی نفس مطمئنہ بن جائے اور جب ہماری وفات ہو، ہمارا انتقال ہو، تو ہمیں بھی اعلان ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی۔ اس طریقے کے گویا ہمیں یہ پروانہ ملے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ مجاہدہ کریں اپنے نفس کو، بالکل اس طرح جس طرح کوئی گھوڑا ہو تو وہ گھوڑا سیدھا ہوا نہ ہو تو سواری کے قابل نہیں ہوتا، اس کو محنت کر کے سواری کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گویا پاک و صاف کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ آدمی اس مضمون کو سمجھے۔ کلام پاک میں کئی جگہ پر تزکیہ کا لفظ آیا اور میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے، یہ جو سورت ہے، یہ پوری سورت ہی اس مضمون کو بیان کرتی ہے۔ 7 قسمیں کھا کر کے اللہ پاک نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ آپ لوگ جا کر کے اس سورت کو بار بار پڑھیں، دیکھیں کہ کیا مضمون اس کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے صاف طور پر کہا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک تم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرو گے تو پھر جنت میں داخلہ، دیکھو جنت میں داخلہ نفس مطمئنہ کا ہوتا ہے یا پھر اس کا ہوتا ہے جو نفس لوامہ تو ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو مطمئنہ بنانے کے لیے پوری فکر اور کوشش اور عمل میں لگا ہوا ہے۔ اس حالت میں اگر اس کی وفات ہوتی ہو تو پھر وہ گویا اللہ پاک کی طرف سے امید کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ اخروی مراحل میرے کیا ہوں گے کہ کامیاب اور بامراد رہیں گے، کہیں میں گویا خائب و خاسر اور نامراد نہیں ہوں گا اور یہ جہنم سے بھی میں محفوظ رہوں گا۔ لیکن اس کے علاوہ کسی کا نفس سے امارہ ہے تو پھر اگر یہاں تزکیہ نہیں کرے گا تو اس کا تزکیہ پھر دوزخ میں ہوگا۔ ایمان اگر ہے تو ایمان والا جنت میں ضرور جائے گا، اور تزکیہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہاں تزکیہ کرنا آسان ہے، کوئی یہاں تزکیہ کرنا نہیں چاہتا اور لا ابالی پن اور غفلت کی زندگی گزار کے اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے اور ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ تو ایمان ہے تو ٹھیک ہے، اب ایمان ہے تو جنت میں تو ضرور جائے گا، لیکن اب اس کا تزکیہ جہنم سے گزر کے ہوگا۔ اللہ کریں گے اس کا تزکیہ۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے تزکیے سے گزرنا نہ پڑے کہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں فکر کرنا ہے۔ اللہ پاک کے ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اولیاء اللہ کی صحبت کو حاصل کر کے اور اولیاء اللہ سے فائدہ اٹھا کر کے اور اولیاء اللہ کے جو قلب کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی گرمی ہے اس سے استفادہ کر کے اپنے نفس کو اور اپنے قلب کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔